أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا ریوائز کرتے ہیں جو ہم نے لیسن نمبر 2 اس میں پڑھا تھا لاسٹ سنڈے۔ ول ریوائز اٹ۔ یہ ٹوٹل میں 4 لیسنز ہوں گے اور یہ چاروں کے چاروں لیسنز بیسڈ ہوں گے انٹروڈکشن ٹو دا قرآن از دا ہیڈنگ، اور اس کے سب ہیڈنگ وی ول ہیو 4 لیسنز۔ فرسٹ لیسن بیس تھا سورہ عصر کے اوپر، اور سورہ عصر کے اوپر جو ٹاپک تھا وہ تھا سکسیس اینڈ سیلویشن، منیمم ریکوائرمنٹس آف سکسیس۔ وہ لیسن نمبر 1 تھا۔ لیسن نمبر 2 جو ہمارا ہے وہ بیسڈ ہے کنسپشن آف ورچو اینڈ پائٹی، نیکی کے اوپر۔ what are the fundamental principles of righteousness and piety۔ اور furthermore 4 basic things in Surah Asr we studied, that was the minimum requirements of salvation and minimum requirements of success in this world as per the teachings of the Quran are iman, amal salihat, tawasaw bil haqq and tawasaw bis sabr۔ اور یہ چیز بھی ہم نے دیکھی تھی کہ یہی 4 مضامین تھرو آؤٹ دا قرآن ایکسپلین کر کے ہے، انفیکٹ 5th بھی ٹائم وقت، اور انہی کے اندر سب ہیڈنگس کے اندر وی کین یوز دس سورہ ایز این انڈیکس۔ Alright, so we can use this surah as an index for all the teachings and all the mazameen جو بھی قرآن میں mentioned ہے۔ اسی سورہ کے جو مضامین اس کے اندر ہے، اسی سورہ کا جو مضمون ہے اسی کے اندر زیر عنوان ساری ٹیچنگز جو قرآن میں ہے انہی 5 سب ہیڈنگز کے اندر آتی ہے۔ furthermore ہمارا آج کا جو لیسن ہے that is based on سورہ البقرہ آیت نمبر 177 and this is also named as آیت البر۔ اس نام سے بھی، جیسے آیت الکرسی ہے، ہم نے اس آیت کو ایک ہی آیت ہے اس کا بھی نام ہم نے آیت الکرسی رکھا ہے، سو اس آیت کو بھی ہم آیت البر کے نام سے جانتے ہیں فریکوینٹلی، یہ ہم نے خود دیا ہے مسلمانوں نے۔ آیت البر کیا ہے؟ پہلے ہم اس آیت کو کا ترجمہ کرتے ہیں، we'll do the translation and after the translation we'll just go in the details۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی یہ نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے، رائٹیسنس، ورچو، بر، نیکی صرف یہ نہیں ہے ان تولو کہ تم اپنے چہرے، ان تولو وجوہکم کہ تم اپنے چہرے، وجہ مین چہرہ، وجوہکم اس کا پلورل ہے، ان تولو وجوہکم کہ تم اپنے چہرے پھیرو، تولو کہ تم اپنے چہرے پھیرو، قبل المشرق والمغرب، ایسٹ کی طرف یا ویسٹ کی طرف۔ یعنی کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے ایسٹ کی طرف پھیرو یا ویسٹ کی طرف، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بٹ نیکی یہ ہے، بٹ حقیقی نیکی یہ ہے، یا حقیقی نیکی اس کی ہے، ریل ورچو اس کی ہے، من آمن باللہ، جس نے ایمان لایا اللہ کے اوپر، اللہ پر، ویوم الآخر، آخرت کے دن پر، والملائکہ، اینجلز کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، والکتاب، کتاب کے اوپر، والنبیین اور پروفٹس کے اوپر، وآت المال علی حبہ، اور جس نے مال خرچ کیا اس کے باوجود کہ اس کی محبت ہے، اس کو مال کی محبت کے باوجود اس نے مال خرچ کیا، ذوی القربہ، اپنے قرابت داروں میں، your relatives, neighbor relatives، والیتامہ، the orphans، والمساکین، جو ضرورت مند ہے، وابن السبیل، وابن السبیل means جو مسافر لوگ وغیرہ، ابن السبیل ان کو بولتے ہیں، مسافر، والسائلین،
those who ask, سالا کوشچن کرنے کو بولتے ہیں، لیکن یہاں پہ سائلین جو آسک، نیڈی سائل، وفر رقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، مینس جو بھی سلیو کہیں پہ ہے یا کہیں کسی غلام میں پھنسا ہوا، اور اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز فردر انشاءاللہ آئے گی، بٹ ہم اوور ویو لے رہے ہیں اس آیت کا اور ٹرانسلیشن کریں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرنا، صلات، وَآتَ الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْمُوفُونَ اور پورا کرنا بِعَہْدِہِم اپنے وعدوں کو، یا اپنے جو اپنے وعدے پورے کرے، اذا عہدو جب وہ وعدہ کرے، پرومسز. تو یہ ساری ڈیٹیلز کس کی آ رہی ہے؟ These all details are coming as what is the righteousness, piety, نیکی کیا ہے. تو اس صرف ایک آیت میں پوری ڈیٹیلز ہے. اس کے بعد والصابرین، والصابرین and those who are patient، جو صبر کرتے ہیں، who remain patient, who remain steadfast فی البأساء during any hardship، جب بھی ان کے اوپر کوئی تکلیف آئے، فی البأساء in all the hardships، in the hardships that they face in their lives، والضراء hardships and tough times. یہ فریز بہت بار قرآن میں یوز ہوا ہے، فی البأساء والضراء، احادیث میں بھی ہے، فی البأساء والضراء، in the hardships and adversity، وحین الباس، and when they are struggling، when there is a struggle between the truth and the falsehood، اس کے اندر صبر کرے. فی والصابرین، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں who are conscious of God، جن کے اندر تقوی ہے. تو یہ اس کا ٹرانسلیشن ہم نے دیکھا اس آیت کا. فردر اب آج ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے، جتنی بھی اللہ نے توفیق دی ہے اور جتنی بھی استطاعت ہے. I'll try to go and explain it to the best of my capabilities. چار چیزیں اس میں یاد رکھنی ہے جو ہمارے پریلیمنری پوائنٹس ہوں گے اس آیت کے متعلق. پہلی چیز کہ یہ ون آف دا لانگیسٹ آیت ان دا قرآن، ایک ہی آیت ہے پوری جو ہم نے پڑھی. اینڈ سورہ عصر جب ہم نے پڑھا تھا تو اس کا 3.5 ٹائمز، اسے 3.5 گنا بڑی یہ آیت ہے، ایک آیت. تو یعنی کہ اس دن بھی میں نے آپ کو یہ چیز کہی تھی کہ قرآن میں جو آیت، جو ایک آیت ہے، اس کا کوئی نہ کسی گرامر کے رول پہ بیسڈ ہے، نہ کسی لاجک کے رول پہ بیسڈ ہے کہ ایک آیت، ایک نہ کوئی ایک سینٹینس بھی نہیں ہے، ایک آیت گروپ آف سینٹینسز بھی ہو سکتا ہے. سو کوئی اس پہ کوئی، صرف یہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں بتایا، اوبویسلی جس طریقے سے اللہ نے ان کو بتایا اور جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ آیت یہاں تک ہے، تو وہ آیت کنسیڈر ہوتی ہے. تو یہ پوری آیت، آیت البر 177 آیت نمبر جو سورہ بقرہ کی ہے، اٹ از 3.5 ٹائمز سورہ عصر. پہلا پوائنٹ یہ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سورہ عصر میں جو ہم نے 4 کنڈیشنز دیکھی تھی کامیابی کے لیے، سلویشن کے لیے، 4 کنڈیشن جو ہم نے دیکھی تھی، وہ چاروں کی چاروں یہاں پہ مینشن ہے. وہی 4 وہاں پہ جو مینشن تھی وہ یہاں پر بھی مینشن ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہے، یہاں پہ جو 4 چیزیں مینشن ہے، اور جو سورہ عصر کی 4 چیزیں جو یہاں پر بھی مینشن ہے، اس میں سے 3 ایکسپلسٹلی مینشن ہے، مطلب واضح طور پر پرومیننٹلی مینشنڈ ہے، اور ایک جو اس میں ہے وہ امپلیسٹ ہے. 3 ایکسپلسٹ ہے اور ایک اس میں سے 4تھ والی جو ہے وہ امپلیسٹ ہے، وہ تواصوا بالحق، وہ والی امپلیسٹ ہے. اور یہ امپلیسٹ ہم کیسے بول رہے ہیں امپلیسٹ ہے، اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن چاروں یہاں پر بھی مینشنڈ ہے. امپلیسٹ مینز امپلائیڈ ہم بول سکتے ہیں، یا ہم بولیں گے which is جو حذف ہے کائنڈ آف ان اردو، بٹ مینشنڈ ہے وہ بھی. یہ 2 پوائنٹس ہو گئے. تیسرا پوائنٹ جو یہاں پہ مینشن ہے، تیسرا پوائنٹ جو ریلیٹڈ ٹو دس آیت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آیت it again begins with what? Negation of certain concepts of righteousness. نیکی اور پائٹی اور رائٹیسنس کے جو certain concepts ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، ان کی نگیشن کے ساتھ یہ آیت سٹارٹ ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ افرم کرتی ہے کہ حقیقی رائٹیسنس کیا ہے، what is the real piety. جس طریقے سے ہمارا کلمہ طیبہ نگیشن سے سٹارٹ ہوتا ہے، لا الہ there is no God، اور اس کے بعد الا اللہ except اللہ. جس طریقے سے ہمارا سورہ عصر سٹارٹ ہوتا ہے ایک نگیشن کے ساتھ، نگیشن کے سب خسارے میں ایکسپٹ دیز پیپل،
تو نگیشن کے ساتھ وہاں پر بھی سٹارٹ ہوا تھا کسی چیز کی نفی سے کہ سب خسارے میں ہیں، اور اس کے بعد ایک حقیقی کامیابی کا تصور ہمارے سامنے دیا گیا تھا سورہ عصر میں. ایگزیکٹلی ویسے یہاں پر بھی ہے. یہاں پر بھی لیس البر، حقیقی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف. اس کانسیپٹ کی پہلے نفی کی گئی تھی کہ صرف یہ نیکی نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہ نیکی ہے ہی نہیں. تو ہوتا لیس البر، لیس البر نہیں ہے. اگر مینشن ہوتا لیس البر دیٹ مینس کہ نیکی یہ نہیں ہے، لیکن ہے لیس البر اٹ مینس نیکی صرف یہ نہیں ہے. ایک پرٹیکولر کانسیپٹ جو ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے، رائٹیسنس، پائٹی، نیکی کا، تو اس کی پہلے نگیشن ہے. تو یہ 3 پوائنٹس یہ، اور اس کے بعد جو 4تھ پوائنٹ ہمیں پتا ہونی چاہیے بفور وی گو انٹو دی ڈیٹیلز آف دس آیت، وہ یہ ہے کہ یہ اس کا شان نزول کیا تھا. واٹ واز دا کاز، مطلب اس ٹائم کیا کانسیپٹ تھا، جس دا کاز آف دا ریولیوشن کیا تھا اس کا، اور کس کانٹیکس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور یہ چیز میں آپ کو پہلے بتا دوں، اس کا کاز تھا تحویل قبلہ. تحویل قبلہ مینس چینج ان دا قبلہ. چینج ان دا قبلہ کیا ہے؟ جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مکہ میں، پہلے مکہ میں تھے، اس کے بعد انہیں ہجرت کر کے وہ مدینہ انہوں نے ہجرت کی ود دا کمپینینز. تو جب وہ مکہ میں تھے، اس کو سمجھانے کے لیے میں پہلے یہ چیز آپ کو سمجھاتا ہوں ایسے. Hold on. اسکرین دکھ رہی ہے نا؟ اگر دکھ رہی ہے اسکرین، گوگل پہ ہوں میں ابھی، اور میں آپ کو میپ دکھانا جا رہا ہوں تاکہ اس سے آپ کو تحویل قبلہ سمجھ آئے. اور so what we're going to do is we're going to type Makkah in the search. ٹھیک ہے، تو اسپیڈ سلو کیوں ہے؟ Okay, so here it is. We have Makkah showing up here on our map. ٹھیک ہے، تو جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تھے وہ، تو یہ مکہ ہے، یہاں پہ میں پوائنٹر سے دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ مدینہ ہے. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. تو جب یہ مکہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں ایسے اسکوائر کی شیپ میں دکھاؤں گا. یہ طائف ہے، یہاں پہ جو پڑھا ہوگا آپ نے طائف میں ان کے ساتھ ان لوگوں نے کتنا ڈس ریسپیکٹ کیا تھا وہاں پہ. تو جب وہ مکہ میں تھے، یہاں پہ جہاں پہ یہ ریڈ ہے، یہ مکہ ہے. ٹھیک ہے، ریڈ پوائنٹ. تو یہ مکہ، تو جب وہ مکہ میں تھے، تو اب وہ جب نماز پڑھ رہے تھے، تو جب یہاں سے آپ ایسے نماز پڑھو گے، یہ قبلہ ہے آپ کا، تو مکہ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور آل دا وے ایٹ دا ٹاپ اگر آپ دیکھو تو یہاں پہ جروشلم یہاں پہ ہے. یہ دیکھو یہاں پہ جروشلم ہے اوپر، تو یہاں پہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی. تو یہاں پہ دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں ایک ڈائریکشن میں. جب ہجرت ہوئی، جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، اب یہاں پہ جب نماز پڑھیں گے، یہاں پہ 180 ڈگریز کا ڈفرنس ہے. ایک سائڈ جروشلم ہے، ایک سائڈ مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، اور دوسرے سائڈ مکہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب وہ یہاں پہنچے مدینہ، تو یہاں پہ انہوں نے نماز جروشلم کی طرف پڑھی، مسجد اقصی کی طرف پڑھی. ٹھیک ہے، ایسے. تو جو بھی صحابی ان کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اوبیسلی مکہ سے ان کی محبت تھی. مکہ واز اے سینٹر آف ورشپ. تو ان کے ایمان کا بھی ٹیسٹ تھا یہ. تو کیا وہ اتباع رسول کرتے ہیں کہ نہیں؟ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی، وہ بیت المقدس کی طرف پڑھی پہلے. ٹھیک ہے، بٹ آفٹر 16 اور 17 منتھس، مطلب 1.5 سال، آلموسٹ 1.5 سال کے بعد آیت قرآن اللہ کی وحی نازل ہوئی، اور تحویل قبلہ
کی وحی نازل ہوئی کہ قبلہ یہ نہیں رہے گا، قبلہ رہے گا مکہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کے اندر یہ اب پہلے ٹیسٹ یہ مہاجرین کے لیے تھا جنہوں نے یہاں سے ہجرت کی تھی، کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں کہ جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم اور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے کیا وہ ان کی اتباع کرتے ہیں؟ بولتے نہیں، آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا بتا رہے ہو، ہم اس کی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھو بیت المقدس کی طرف، ہم تو کعبہ کی طرف چہرہ کریں گے. تو ان کے ایمان کا ٹیسٹ تھا. اور جب تحویل قبلہ ہوا کہ اب قبلہ مکہ کی طرف رہے گا، اب ان کے لیے ٹیسٹ تھا جو یہاں پہ انصاری صحابہ تھے، ان کے لیے بھی ٹیسٹ تھا کیا وہ فالو کریں گے کہ نہیں. دس از ہاؤ یو سیپریٹ وہ کہا وہ فریز ہے نا، سیپریٹنگ دا ویٹ فرام دا شیف، ایسی کچھ وہ فریز ہے. تو ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ تھا. تو تحویل قبلہ کی آیت تھی. تو اس کے اوپر پورا رکوع ہے، بیکاز انسان کبھی سوچتا ہے ٹھیک ہے تحویل قبلہ کی آیت ہے تو اللہ کا حکم ہے، تو لیکن اس ٹائم جو نان مسلمان تھے، غیر مسلم، اسپیشلی جو علماء وغیرہ یہود کے تھے، بیکاز مدینہ میں یہود آباد تھے بہت، تو انہوں نے بہت ہی مذاق اڑایا مسلمانوں کا. ان کو پتہ ہی نہیں قبلہ کیا ہے، لائک دیٹ. اور کیا جو ہم نے ابھی تک، تم لوگوں نے ابھی تک نمازیں پڑھی تو کیا وہ ضائع ہو گئی. تو بہت ہی نیگیٹو کامنٹس وغیرہ، ہرلنگ ابیوزز نان مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ کے اندر پورا رکوع ہے صرف تحویل قبلہ کے اوپر ہے کہ، اور اس کے بعد یہ اسی کانٹیکس میں یہ آیت بھی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف. دیٹس ناٹ پائٹی کہ آپ کس چہرہ کدھر کرو. اللہ تو ہر جگہ ہے نا، دوسری جگہ میں اللہ آپ جہاں پر بھی دیکھو اللہ وہاں پہ ہے، اللہ کا چہرہ وہاں ہے. ایز اے میٹافر یہ بھی ایک آیت ہے، اب جہاں پر دیکھو اللہ از ایوری ویئر. That's what the Quran tells us. In عقیدہ کے حساب سے when we read the books of عقیدہ، تو عقیدہ کی further details ہے وہ. But in Quran Allah says that نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. That's not piety. What is نیکی؟ نیکی یہ ہے، پھر اس کی ڈیٹیلز ہے what is the نیکی. اور یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے، اس کی نیگیشن نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے جس کو تم نے کانسیپٹ سمجھ لیا. تو دس اباؤٹ تحویل قبلہ، اس کانٹیکسٹ میں یہ نازل ہوئی تھی یہ آیت اس پس منظر میں. alright, so we'll get back. Where were we? Alright, so these are the 4 points. Fourth point we were on, the cause of the context of this revelation. سب سے پہلی چیز جو اس میں مینشن ہے، آمن باللہ. پہلی چیز آمن باللہ. سورہ عصر میں کیا تھا سب سے پہلے؟ ایمان، فیتھ کے اوپر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. وہاں پہ ایمان تھا لیکن ایمان کی وہاں پہ ڈیٹیلز نہیں تھی. تو یہاں پہ ڈیٹیلز ہے، چھوٹی سی ڈیٹیلز ہے کہ کن چیزوں کے اوپر ایمان. سب سے پہلی چیز جس کے اوپر ایمان ہو وہ ہے اللہ. من آمن باللہ. دوسری چیز آخرہ، ڈے آف ججمنٹ. تیسری چیز الیوم الاخر، تیسری چیز الملائکہ. سیکنڈ چیز یوم الاخر ہے. اور تھرڈ چیز اینجلز، ملائکہ. فورتھ چیز ریویلیشنز والکتاب والنبیین، دا میسنجرز. تو یہاں پہ وہاں پر بھی یہی چیز مینشن تھی لیکن پوٹینشیل فارم میں تھی. وہاں پہ بس ایمان ورڈ مینشن ہوا تھا اور اس کی ایکسپلینیشن وہاں پہ تھی نہیں، مطلب کن کن چیزوں کے اوپر ایمان. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ وہ سیڈ کے اندر جو پوٹینشیل فارم میں وہ چیز تھی، اب وہ سیڈ کے اندر سے سب سے پہلے جیسے جب وہ کھل جاتا ہے، کلی جب کھلتی ہے، سو یو ہیو دا، سب سے پہلے لیوز کم آؤٹ. سو اٹس لائک دیٹ یو ہیو 5 لیوز کمنگ آؤٹ اینڈ اٹس گیونگ یو دا ڈیٹیلز اباؤٹ کن چیزوں کے اوپر ایمان. These are the 5 things that are mentioned in this ayat. The first thing about the piety, about the righteousness, the first thing and the first criteria is to have faith on these 5 things. اس کے بعد ایمان اور پائٹی، رائٹیسنس، بر، نیکی کے بیچ کیا ریلیشن شپ ہے؟ ہم تو جنرلی سمجھتے ہیں کہ نیکی اور پائٹی نام ہے کسی ایکشن کا، ہم کوئی کام اچھا کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلی چیز جو یہاں پہ مینشن ہوئی ہے وہ ہے فیتھ، ٹو ہیو ایمان. ان دونوں کے بیچ میں ریلیشن کیا ہے؟ بیکاز سب سے پہلی چیز انسان کو یہ سمجھنی ہے کہ نیکی اور پائٹی
یہ اسٹارٹ سب سے پہلے ہوگی جب آپ کے اندر فیتھ ہو, ایمان ہو. سب سے پہلی چیز, دس از دا فرسٹ اینڈ دا فورموسٹ کرائٹیریا ٹو ہیو فیتھ ود ان یو. اور کن چیزوں کے اوپر ایمان, وی ایکسپلین دیٹ, دیٹس ایکسپلینڈ ان دس آیت. اور انٹینشن, نیت, نیکی کا دار و مدار حقیقت میں نیت کے اوپر ہے. اگر ہم کوئی اچھا عمل کرتے ہیں, کوئی اچھا کام کرتے ہیں, وی ڈو سم تھنگ ویری ویری گڈ ایکٹ, کسی بھوکے کو ہم کھانا کھلاتے ہیں, یا ہم کوئی بھی اچھا کام جس کو ہم اچھا کام سمجھتے ہیں, کنسیڈر کرنا, لیکن ہم وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ بولے بھائی یہ کتنی چیریٹی کرتا ہے, یہ کتنا اچھا کام کرتا ہے, ہم صرف لوگوں کی واہ واہی کے لیے کریں, تو وہ نیکی نہیں ہے. دیٹس ناٹ رائٹیسنس. رائٹیسنس begins with the purity of intention, آپ کی نیتوں کے اوپر. اسی لیے وہ میجورٹی, موسٹ آف دا احادیث بکس جو ہماری اسٹارٹ ہوتی ہے انکلوڈنگ بخاری شریف, اس کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, نیکیوں کا دار و مدار آپ کی نیتوں کے اوپر ہے. آپ کی نیت صرف یہ ہو کہ میں یہ عمل, یہ کام جو میں کر رہا ہوں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں, جسٹ پیورلی فار اللہ. اگر آپ کے لیے کوئی اور موٹیویشن ہے کوئی کام کرنے کے لیے, ٹھیک ہے آپ نے وہ کام کیا, لیکن حقیقت میں وہ رائٹیسنس نہیں ہے. آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہو, صرف یہ کرو کہ میں رضائے اللہ کے لیے چیز کر رہا ہوں. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو اور صرف یہ ہے کہ میری واہ واہی لوگ کرے, لوگ بولے کتنا بڑا عالم ہے, میرے ہاتھ چومے جائے, وہ حقیقت میں نیکی کنسیڈر نہیں ہوگی. کنسیڈر صرف اس لیے ہوگی کہ آپ کی نیت اور انٹینشن اس کام کے کرنے کے پیچھے کی. So that is the relationship between righteousness that you do and the faith that you have internally. So the first criteria is to have faith and iman. اور اس کی مینیفیسٹیشن ایکسٹرنل آگی چیریٹی میں. چیریٹی صرف یہ نہیں ہے کہ جسٹ اسپینڈنگ منی, چیریٹی فائنڈ دا ڈیٹیلز اور ادر چیریٹیز, بٹ دا فرسٹ مینیفیسٹیشن آف ایمان جو عمل صالح, ہم نے وہاں پہ دوسرا پڑھا تھا کہ نیکی ہو, ایمان ہوگا تو عمل صالح لازمن ہوگا. یو ول بی انکلائنڈ ٹو ڈو گڈ تھنگس. اس کی لاجیکل مینیفیسٹیشن ہے کہ آپ ایک گڈ ڈیڈ اسٹارٹ کرو گے. اٹس اے لاجیکل مینیفیسٹیشن آف اٹ دیٹ یو ول اسٹارٹ ڈوئنگ گڈ ڈیڈس. اور جیسے ہم نے وہاں پر پڑھا تھا, جب پہلے ایمان اور عمل صالح کو بریکٹ کیا تھا, اور جب ہم نے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کو بریکٹ کیا تھا کہ ان دونوں کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے, ریلیشن شپ ڈھونڈنا آپس میں. تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایمان بڑھے گا, آپ کے عمل صالح بڑھے گا, اور اگر آپ کو اپنا ایمان بڑھانا ہے تو عمل صالح گڈ ڈیڈز انکریز کرو, آپ کا ایمان بڑھ جائے گا. They had that kind of a relationship there. So here again the same thing, that if you want to increase your iman, just start doing the good deeds. What they are, we'll study further in this. اور اس کی سب سے پہلی manifestation in the form of a charity. It will come out in the form of a charity, and you will keep on spending. حقیقت میں چیز when we go ahead and start earning money, and when we have جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, کسی کو علم دیا ہے, کسی کو جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے, ہر کوئی چیز ہمارے لیے کیا امانت ہے. Even our body is an amanat for us. Everything that Allah has given us is an amanat. The hand that He has given us, the eyes that He has given us, it is an amanat from Allah for us. We cannot go ahead and use it based on our own will, because جو بھی چیز امانت دی جاتی ہے ہمیں اس کو یوز کرنا ہے جس طریقے سے اس کا جو حقیقی اونر ہے جس طریقے سے وہ چاہتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی چیز دی, He wants to test you further. Again, the same thing, the test comes in here. وہاں پہ تحویل قبلہ کا ان کا ٹیسٹ تھا, ہمارے لیے بھی ٹیسٹ یہ چیز ہے. If Allah has given you anything, you just go ahead and spend it. اور حقیقی hoarding of the money and hoarding of the things is never encouraged, اور اس کی پوری نفی in the Islamic thought process میں پوری ہوئی ہے. اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا یہ مال و دولت و دنیا, یہ رشتہ و پیوند, یہ سب کیا ہے؟ بتانے وہم و گما. Right? Hoarding up of the money and everything, even the relationships which you consider very sacred and very close, all of this, your entire focus is on hoarding the money, but this is all butane wahm o guma. These are the idols. Ye butan hai sare. These are the idols. Butane wahm o guma. La ilaha illallah. The real tawheed is la ilaha illallah. That was Sabay Allama Iqbal. Regarding the charity, if we go ahead and see the ahadith of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Jami at-Tirmizi ki hadith hai, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa. Smile karna bhi charity hai. Even smile, bolo mere paas kuch nahi kharch karne ko, even the smile is a charity. کتنا آسان ہے قرآن کی ٹیچنگز پہ عمل کرنا.
دوسری چیز جو سورہ عصر میں ہم نے پڑھی تھی اور اسی کی ڈیٹیلز یہاں پر بھی ہے، اور یہاں پر بھی دوسری چیز وہ ہے ایمان کے بعد جو دوسری چیز مینشن ہے ان رائٹیسنس اینڈ پائٹی، وہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. This is the second thing. ذوی القربى والیتامى والمساکین. وآت المال، وآت المال is spending the money even after you love it. اس کی محبت کے باوجود، مال کی محبت کے باوجود اس کا خرچ کرنا. ذوی القربى کن کے اندر؟ اپنے قرابت داروں کے اوپر. یہ ڈیٹیل ساری ہے ان کے اندر. تو پہلی چیز آ گئی ہے، یہ ساری پہلی چیز ہے ان کے اندر، ان کے اوپر خرچ کرنا. وفر والمساکین وابن السبیل. اور دوسری چیز وہ اقام الصلاۃ وآت الزکات، یہ دوسری چیز آ گئی. اور تیسری چیز آ گئی وَأَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ، پرومسز. ان کے لیے ڈیٹیلز ان کو ایکسپلین کرنا ناٹ ایزی فار می بٹ آئی ٹرائی. پہلی چیز جو گڈ ڈیڈز کے اندر ہماری سب سے پہلی چیز آ گئی عمل صالح کے اندر، جو سورہ عصر میں ہم نے عمل صالح پڑھا تھا. ایگزیکٹلی آپ دیکھو کتنی کنسسٹنسی ہے چیزوں کے اوپر. اور یہاں پہ ایکسپلینیشن تھوڑی، وہاں پہ صرف عمل صالح تھا مینشنڈ، لیکن یہاں پہ کوئی یہاں پہ عمل صالح تھوڑا سا مینشنڈ ہے، تھوڑی سی ڈیٹیلز ہمیں دی گئی عمل صالح. واٹ آر دا گڈ ڈیڈس؟ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اس میں ایمپتھی. ایمپتھی، دوسرے انسانوں کے ساتھ ایمپتھی اور ہمدردی. بیکاز you are a part of the society, you are a part of a community, and you are a part of the human community, humanity. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایک انسانی ہمدردی ہے. وہ یہ گڈ ڈیڈس مینشن ہے قرآن میں کہ کہیں پر کسی بھی کی ڈیفیکلٹی ہو، اپنی ویلتھ خرچ کرنا، تو گو ہیڈ اینڈ ہیلپ ہم. آپ کے پاس ویلتھ ڈزنٹ مین کہ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہو اور اس کے بعد یو اسٹارٹ ہیلپنگ دیم. اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس جس چیز کی ویلیو ہے وہ ہے پرسنٹیج. اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہے اور اپنے جس ایک ہی روٹی ہے آپ کے پاس اور اپنے ہاف شیئر کی کسی کے ساتھ، اور یہاں سے دوسرا بندہ ہے کروڑ پتی ہے، لاکھ پتی ہے، اور وہ 100 آدمیوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ آپ کے اجر کے قریب بھی نہیں آ سکتا اللہ کے سامنے. اللہ کی بک میں پرسنٹیج میٹرز. پرسنٹیج، آپ کے پاس کتنا تھا، آپ نے اس میں سے کیا دے دیا. پرسنٹیج، کوانٹٹی نہیں، quality and percentage of what you spend in the way of Allah. And the first thing here is having empathy for your fellow human beings. You cannot go ahead and say that this is my money that I have earned. And Allah wants to see that, what He has given you, just go and spend. The first thing about the good deeds is what you have, you spend it. If you don't have anything, if bahut hi kam si cheez hai mere paas, Allah sees the percentage of what you, even smile, if you're helping somebody, giving a kind word, even that is considered as a charity. چیریٹی کا محدود کانسیپٹ صرف مال کو لے کے نہیں ہے. اینی تھنگ دیٹ اللہ ہیز گیون یو. بٹ یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز اور پہلی چیز جو مینشن ہے وہ یہ ہے ایمپتھی فار آور فیلو ہیومن بینگس. دوسری چیز جو مینشن ہے وہ ہے ورشپ، صلاۃ اینڈ زکوٰۃ. انسان جب نماز پڑھے اس کی کیفیت دیکھو. ایک ہوتی ہے ہماری فقہی نماز کہ ہم نے وضو کیا اور نماز اچھے سے ادا کی، اور نماز کا ایک باطن ہے کہ جب ہم سجدہ کریں سچ میں ہمارا کانسیپٹ یہ ہو کہ ہم اپنے رب کے قدموں میں اپنا سر رکھ رہے ہیں، کہ ہماری کیفیت یہ ہے. یہ ہم فردر اس کو پڑھیں گے. فردر جب ہم تھرڈ لیسن میں شرک کے بارے میں پڑھیں گے، وہ شرک، تو اس میں یہ پوائنٹ بھی ہمیں آئے گا کہ شرک صرف عقیدے سے ریلیٹڈ نہیں ہے. کہ شرک صرف عقیدے سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ ہم یہ بولیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کو ہم مانیں. ٹھیک ہے، عقیدہ، شرک عقیدہ تو ہے، لیکن دوسرا شرک جو ہم پورا اگنور کر رہے ہیں وہ ہے شرک پھر عمل، ہمارے اعمال کے اندر شرک. فار ایگزامپل اس کے میں ابھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا، بٹ ایکسپلینیشن انشاءاللہ وہ فردر آئے گی نیکسٹ لیسن میں. وہ یہ ہے کہ لیٹ می گیو این ایگزامپل کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے روم میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم سجدہ کر رہے ہیں. اور جیسے سجدہ میں 5 سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا تھا، یا 7 پڑھتا تھا، یا 3 پڑھتا تھا نارملی، یا 30 سیکنڈز کا سجدہ کرتا تھا میں. آل آف اے سڈن کوئی بندہ روم میں آ گیا اور اس نے مجھے دیکھ لیا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سجدہ elongate کرتے ہیں جنرلی. تو یہ جو ایکسٹرا سجدہ آپ نے کیا ہے، جو اس کو آپ نے انکریز کیا سجدے کو، یہ کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے تو نہیں کیا تھا نا. تو شرک فی العمل کیا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ہمارے اعمال کے اندر شرک. تو ورشپ دوسری چیز آ گئی ہماری عمل صالح کے اندر. سب سے پہلی صلاۃ اور زکوٰۃ.
یہ بھی عمل صالح ہے. اور اقام الصلاۃ اگر نماز کو قائم کرنا, اور یہ ہمارے حقوق اللہ ہے. تیسری چیز جو اس آیت میں گڈ ڈیڈس کے اندر آتی ہے وہ ہے ہماری ہیومن ریلیشنز اینڈ سوشل ورچو, وہ ہے پرومسز کو رکھنا. والموفون بعہدہم, والموفون, وفا, وفا میں نے بتایا تھا آپ کو, وفا مینس کسی چیز کو پورا کرنا, وفا. والموفون, تو کسی چیز کو پورا کرنا, کس چیز کو پورا کرتے ہیں, بعہدہم, اپنے پرومسز کو. بیکاز کسی بھی ہیومن سوسائٹی کی فاؤنڈیشن نہ پرومسز کے اوپر ہی بیسڈ ہے, یا چاہے وہ پرومس یا کانٹریکٹ بتا دو, پرومس بتا دو, چاہے وہ لکھا گیا ہے کہیں پہ مطلب ریٹن ہے, جیسے ہم نارملی when there is nikah, what we do, it's again a promise, right? So we write it down. So وہ explicitly mentioned ہے. کوئی ایسے contracts ہے, کوئی ایسے promises ہے جو mention نہیں ہے کہیں پہ, وہ implied ہے. جیسے for example parents taking care of their children, right? They take care of children. Everything جو بھی human relationship جو سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, فیملیز میں رہتے ہیں, everything is actually promise. وہ promise implied ہو, وہ mentioned ہو, explicitly mentioned ہو, یا صرف implied ہو, بٹ فاؤنڈیشن وہی ہے. تو اگر کسی سوسائٹی کے اندر اپنے پرومسز, یا ایون اپنے ہیومن بینگ آن این انڈیویجول لیول, آپ اپنے پرومسز کیپ کرتے ہو, آپ نے کسی کو پرومس کیا اور پرومسز کیپ کرتے ہو, دیٹ از اے اسٹریم لائننگ آف دا سوسائٹی. اسٹریم لائننگ سوسائٹی یہ ہوتی ہے اپنے بات کے اس پہ اڑے ہو آپ. بیکاز اپنا قانون, لاز آپ مورل چیزوں کے اوپر لگا ہی نہیں سکتے ہو. آپ ایسا لا ہی نہیں بنا سکتے ہو کہ جھوٹ بولنا, اگر جھوٹ بولو گے تو میں آپ کو جیل میں ڈالوں گا, ایسے بنا ہی نہیں سکتے ہو. These things are all related with your internal iman, burning desire. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مینشن کر دی ہے اس کے اوپر کہ گڈ ڈیڈس کے اندر پرومسز فلفل کرنا, اٹس اے پارٹ آف گڈ ڈیڈس. اب خود ہی دیکھو ہم کتنے پرومسز فلفل کرتے ہیں, یا تو کرو ہی مت کوئی پرومس. ایک وہ پرومس ہو گیا. دوسرا پرومس امپلائڈ ہے, مطلب when you are in as a part of a society, it's natural that when you're a part of a family, it's natural for parents to take care of their kids. When we are in a marriage, there's a contract, right? So everything, all the founding principles in our society are based on the promises and commitments. اور اس کے بعد honesty. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا. So this comes under good deeds. تو یہ ہمارے عمل صالحات آ گئے. تو جیسے وہاں پہ سورہ عصر میں عمل صالحات تھا, یہاں پہ تھوڑی ایکسپلینیشن ان چیزوں کی, انہی چیزوں کی آ گئی. ٹھیک ہے, ساری ہیومن ریلیشن شپس امپلیسٹ اور ایکسپلسٹلی مینشنڈ ہے, اگریمنٹس مینشنڈ ہے, whether they're implicitly mentioned or whether they're explicitly mentioned, includes, and you can add to this, میں نے پی پی ٹی جلدی میں بنائی تھی, تو there are more concepts that you can add to this, and you can find in our society everything is, whether it's based on promises, whether those promises آپ ظاہر کرو یا وہ promises implied ہے, everything is based. تو اسی سے ہماری اسٹریم لائننگ آف دا سوسائٹی ہو جاتی ہے. اتنی چیز جو یہاں پہ ایکسپلسٹ ہے, میں نے کہا تھا 4 چیزیں ہیں نا, 4 چیزوں میں 3 ایکسپلسٹ ہے اور ایک امپلسٹ ہے, ایک محذوف, we use the word محذوف, حذف ہے, وہ ہے تواصب الحق. So what we'll do, we'll stop here, okay, and just rejoin please on the same link. Just rejoin on the same link, okay.